السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَى فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى۔ حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، بے شمار درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے۔ حمد و ثنا درود و سلام کے بعد معزز سامعین و سامعات، سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں اور پھر فرعون کے دربار میں جو کچھ مکالمہ ہوا وہ آپ حضرات نے اس سے پہلے سنا۔ مکالمہ میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنا مدعا بیان کیا، معجزات دکھا دیے اور فرعون پر حق سچ ثابت کر دیا، لیکن اس کے باوجود اللہ نے فرمایا ہم نے ان کو بہت سی نشانیاں اپنی دکھا دی، لیکن انہوں نے جھٹلایا اور انکار کیا اور الزام لگایا کہ تو ہمیں ہماری زمین سے نکالنے آیا ہے، کوئی خاص تیرا ارادہ ہے۔ یہی الزام جو ہے وہ پیغمبروں پر
آتے رہے ہیں، قوم والے لگاتے رہے ہیں۔ کسی نے کہا مجنون ہے، نعوذ باللہ پاگل ہے، کسی نے کہا جادوگر ہے، کسی نے کہا اس پر جادو کیا گیا ہے، کسی نے کہا یہ کچھ چاہتا ہے، کسی نے کہا یہ بادشاہی چاہتا ہے۔ یہ مفروضے حق کے سامنے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، لیکن جب کسی سے دلیل سے بات نہیں بنتی تو پھر ایسے ہی مفروضے وہ پیش کر دیا کرتا ہے، پھر گالی گلوچ پر، پھر لڑائی جھگڑے پر بھی اتر آتے ہیں مخالفین۔ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى۔ فرعون نے کہا، یعنی اللہ بتا رہا ہے، ہمیں خبر دے رہا ہے کہ فرعون نے کہا کہ بس ٹھیک ہے، ایسا کرتے ہیں، ہم بھی تیری طرح کا کچھ جادو لانے کا پروگرام بناتے ہیں، تیرے اور ہمارے درمیان ایک وقت مقررہ ہو جائے، ایک وعدہ وعید ہو جائے، نہ ہم اس کا خلاف کریں گے نہ تو خلاف کرے گا، اور بالکل صاف زمین ہونی چاہیے تاکہ دنیا آ کر دیکھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے، میں اس کے لیے تیار ہوں، اور جو دن مقررہ کرنا ہے نا، تو پھر ایسا دن ہونا چاہیے جس دن تاکہ تمام لوگ حاضر بھی ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا موعدکم یوم الزینہ، یہ جو تمہاری عید کا دن آتا ہے، جو خاص دن ایک مقررہ ہوتا ہے، ہر ایک قوم کا اپنا اپنا عید کا دن ہوتا ہے، اس عید کے دن لوگ اپنے گھروں کے تمام کام کاج چھوڑ کر اکٹھے ہوتے ہیں اور خوشیاں مناتے ہیں طرح طرح کی۔ اسلام کے اندر تو خیر اپنی 2 عیدیں ہیں، اللہ نے دے دی ہیں، اور جس طریقہ سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عیدوں کو منانے کا حکم دیا ہے، منایا ہے، جو سنت قائم کی ہے، الحمدللہ 14 صدیاں گزرنے کے بعد آج بھی وہ سنت قائم ہے۔ تو ہر ایک قوم کی ایک عید ہوتی ہے اور ایک دن ہوتا ہے۔ اب ہمارے ہاں ایک رواج اور بھی چل نکلے ہیں کہ قومیں اپنے اپنے خاص دن مناتی ہیں، ان کا اسلام سے دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ جیسے ہم 14 اگست مناتے ہیں، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی گناہ ثواب کی بات نہیں ہے۔ یہ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں جی دیکھو جی وہ ہم 14 اگست بھی تو مناتے ہیں، سالگرہ بھی تو مناتے ہیں، وہ جی 40واں بھی تو مناتے ہیں۔ بھئی یہ چیزیں جو مناتے ہیں، کیا یہ اسلام کہتا ہے تم مناؤ؟ نہیں کہتا اسلام۔ اسلام کا جو مزاج ہے وہ کوئی انسانی تخیلات پر مبنی نہیں ہے کہ انسان جو سوچے وہ کر دے۔ دین اسلام کو اللہ رب العزت نے فلاح انسانیت کے لیے ایک بہترین زندگی گزارنے کا ایک روٹ، گراس روٹ دیا ہے، ایک راستہ دیا ہے، اس پر ہم نے چلنا ہے۔ یہ جو قومیں عیدیں مناتی ہیں، یہ صرف تفاخر کے لیے اپنا فخر بیان کرتے ہیں، اپنا فخر لوگوں کے سامنے، دوسری قوموں کے سامنے، دیکھو جی ہمارے کمالات، دیکھو ہم نے کیا 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 کیا۔ ان کا تعلق کوئی گناہ اور ثواب سے نہیں ہے، البتہ وقت ضائع کرنے سے ضرور ہے کہ یہ وقت ضائع ہوتا ہے، اور ایسے پروگراموں کے اندر نہ نماز رہتی ہے، نہ کوئی اسلامی شعائر رہتے ہیں، نہ کوئی اخلاقیات رہتی ہیں، اخلاقیات کا بھی جنازہ نکل جاتا ہے، ڈھول تماشے اور جناب ناچ گانے اور جناب رنڈیاں اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے۔ تو یہ اسلامی مزاج نہیں ہے یہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال یوم، فرمایا موعدکم یوم الزینہ، ہمارے تمہارے درمیان جو تمہارا خاص دن ہے، جس دن تم عید مناتے ہو، وہ دن ہم مقرر ہم کر دیتے ہیں۔ وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى، اور اعلان کر دیا جائے کہ لوگ صبح سویرے اکٹھے ہوں، یعنی جب دن چڑھے، جو ہی دن چڑھے، جس طرح کے لوگ عیدوں پر جاتے ہیں، لوگ اکٹھے ہو جائیں۔ فَتَوَلَّىٰ فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَىٰ قَالَ لَهُم مُّوسَىٰ وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا
فَيُسْحِتَكُم بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَىٰ۔ پروگرام بنا دیا فرعون نے، اپنے سرداروں کو، اپنے درباریوں کو اکٹھا کیا کہ بھئی مقابلہ کیا جائے، اس کا مقابلہ کیا جانا چاہیے، لہذا کو تدبیر دو۔ کہا گیا کہ بھئی تمام قسم کے ماہر جادوگر اکٹھے کیے جائیں، پورے شہروں کے اندر منادی کر دی جائے، ماہر جادوگر اکٹھے کر دیے جائیں، اور پھر خاص دن میں وہ باہر نکلیں تاکہ وہ اپنے اپنے جادوگری کے زور سے اس شخص پر نعوذ باللہ غالب آ جائیں، اور آج وہی شخص کامیاب ہوگا جو غلبہ پالے گا۔ اللہ اللہ، اپنی ساری تدبیریں جمع کر لیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا دیکھ لو، جو کچھ تم یہ گھڑ رہے ہو، جھوٹ بنا رہے ہو، جھوٹی باتیں بنا رہے ہو، تم مجھے جادوگر کہہ رہے ہو، طرح طرح کے بہانے بنا رہے ہو، یہ ساری کی ساری چیزیں یہ تمہارے عذاب کا باعث بننے والی ہیں۔ یاد رکھو، جس شخص نے بھی جھوٹ گھڑا وہ ہمیشہ ذلیل و خوار ہوا، دنیا ہو یا آخرت ہو۔ جھوٹ گھڑنے والا دنیا میں بھی ذلیل ہوتا ہے اور آخرت میں بھی وہ ذلیل و خوار ہوگا۔ اللہ اللہ۔ فتنازعوا امرهم بینہم واسروا النجوى، آپس میں جادوگروں کا اختلاف، آپس میں درباریوں کا، وزیروں مشیروں کا بھی آپس میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ کسی نے کہا نہیں یار جادوگر نہیں ہے، یہ جادوگری نہیں ہے موسیٰ علیہ السلام کی۔ کسی نے کہا کہ نہیں جی نہیں جادوگری ہی ہے۔ آپس میں اختلاف بھی پیدا ہوا، لیکن انہوں نے کہا نہیں آج اکٹھے ہونا ہے۔ جیسے آج کفر دنیا میں اسلام کے خلاف اکٹھا ہے، آپس کے اختلافات ان کے اتنے گہرے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو، نہ یہودی نصرانیوں کو، عیسائیوں کو حق پر مانتے ہیں، نہ عیسائی یہودیوں کو حق پر مانتے ہیں۔ وہ ان کو کافر مانتے ہیں، وہ ان کو کافر مانتے ہیں، لیکن اسلام اور مسلمانوں کے خلاف وہ ایک ہیں۔ جمع ہوئے، سرگوشیاں کی، تیاریاں کی، اور کہنے لگے نہیں نہیں ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ کیوں؟ قالوا ان هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى۔ کہنے لگے یہ جو دو بھائی آئے ہیں نا، یہ دونوں نعوذ باللہ سیکھے ہوئے جادوگر ہیں، بڑے ماہر جادوگر ہیں، بڑی جادوگری انہوں نے دکھائی ہے۔ یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں تمہاری زمین سے، تمہارے ملک سے نکال دیں اپنے جادو کے زور سے۔ وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ، اور جو تمہارا بہترین طریقہ چل رہا ہے نا اس کو وہ ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اب یہ ایک نقطہ ہے سمجھنے کا۔ کیا کہا؟ جو تمہارا بہترین طریقہ چلا آ رہا ہے، وہ کیا طریقہ چلا آ رہا تھا؟ فرعون کو رب مانتے تھے، فرعون کو سجدہ کرتے تھے، فرعون اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہلواتا تھا۔ فرعون یہ سمجھتا تھا کہ یہ دنیا میں جتنی یہ جو نعمتیں ہماری سامنے ہیں، یہ ساری کی ساری میرے مرہون نعمت ہیں، منت ہیں۔ دیکھو میرے نیچے یہ محلات کے نیچے دریا بہہ رہا ہے، محلات ہیں، دیکھو یہ جو میرے گھر میں پلا ہے، یہ موسیٰ، یہ بچہ تھا میرے گھر میں پلا ہے، آج یہ میرا سامنا کرنا چاہتا ہے، اس کی پوری قوم میری غلام ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تمہارا جو طریقہ اچھا آ رہا ہے نا، بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ، آج آپ دیکھ لیں اسلام کے اندر کتنے طریقے ہم نے رائج کر لیے۔ ایک طریقہ وہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے ہیں، اور مجھے وہ بات بار بار کہنی پڑتی ہے، ہماری نگاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک پر ہے جس حدیث پاک کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، اور 73 میں سے 72 جہنمی ہوں گے، ایک جنتی ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی فرقے کا نام نہیں لیا کہ وہ کون ہوں گے، فرمایا ہاں نشانی ان کی کیا بتائی
آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ من ہم یا رسول اللہ، یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہوں گے؟ فرقے بنیں گے، اچھا فرقے بن جائیں گے، پھر ان میں سے ایک جنت میں جائے گا، جی ہاں ایک جنت میں جائے گا۔ یا رسول اللہ پھر وہ کون ہوں گے؟ من ہم، وہ کون ہوں گے؟ قال ما انا علیہ واصحابی، آپ نے فرمایا وہ فرقہ، وہ جماعت، وہ ٹولہ جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے ما انا علیہ اصحاب الیوم، آج میں محمد اور میرے صحابہ جس فرقہ میں، جس طریقہ پر کام کر رہے ہیں، جو عمل کر رہے ہیں، جس چیز پر ہیں، جو لوگ اس پر ہوں گے وہ جنتی ہوں گے۔ ہماری پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد آپ کے صحابہ کے طریقوں کو ہم دیکھتے ہیں۔ 12 ربیع الاول آ رہا ہے، یہ بھی یوم الزینہ بن گیا ہے نا ہماری قوم میں اندر، حالانکہ یوم الزینہ اللہ پاک نے 2 ہمیں دے دیے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 عیدیں دے دی ہیں، عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، تو یہ یوم الزینہ ہے، ہمارے لیے یہ بن چکا ہے۔ آج سے 40 سال پہلے یہ بزرگ بیٹھے ہیں، آپ بزرگوں سے پوچھ لیں، قسم اٹھوا لیں ان سے کہ 40 سال پہلے آپ بتائیں یہ اس دن کو کیا کہا کرتے تھے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، میں منبر رسول پر بیٹھا ہوں، باوضو ہوں، جمعہ کا دن ہے، خطبہ دے رہا ہوں، اللہ کا کلام میرے سامنے ہے۔ 40 سال پہلے اس کو 12 وفات کہا جاتا تھا، 12 وفات، 40 سال پہلے تک 12 وفات ہمارے ملک کے اندر۔ اب وہ جو کچھ ہے ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، جو کچھ کرتا ہے کرتا رہے، ہم کسی کو روک نہیں سکتے، نہ ہی ہمارے روکنے کا ہمارے اندر اختیار ہے۔ ہاں ہم یہ بتانا چاہتے ہیں یہ طریقہ جو آج ہم کرتے ہیں یا کرنے جا رہے ہیں، یہ طریقہ نہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور نہ یہ طریقہ صحابہ کرام کا ہے۔ شخصیات کے دن منانا اسلام کے اندر سرے سے ہے ہی نہیں۔ وہ کتنا عظیم دن تھا جس دن اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا، اپنے ہاتھوں سے چہرے کو سنوارا، اللہ نے اپنے ہاتھوں سے چہرے کو سنوارا۔ کس کے چہرے کو؟ ہمارے بابا آدم کے چہرے کو۔ کتنا بڑا عظیم دن تھا، مناتے ہیں ہم؟ نہیں مناتے۔ کیوں؟ اسلام کا مزاج ہے ہی نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام آگ سے نکلے، کتنا بڑا دن تھا۔ نوح علیہ السلام کا بیڑا تر گیا، سارا کفر غرق ہو گیا، کتنا عظیم دن تھا۔ یونس علیہ السلام مچھلی کی پیٹ سے باہر آئے، کتنا عظیم دن تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک جل شان، میں آپ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ سوموار کا روزہ رکھتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا میں اس لیے سوموار کا روزہ رکھتا ہوں، ہر سوموار کا روزہ، 12 ربیع الاول کا نہیں، میں ہر سوموار کو روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ اسی روز میرے رب نے مجھے پیدا کیا تھا اور اسی روز میرے رب نے مجھ پر وحی نازل کی تھی۔ میں اس خوشی میں کہ اللہ کا مجھ پر اتنے 2 بڑے انعام ہوئے، ایک رب نے مجھے انسان پیدا کیا اور پھر رب نے مجھے خاتم النبیین بنایا، میرے سر پر ختم نبوت کا تاج رکھا، مجھ پر سب سے اعلیٰ کلام نازل فرمائی، اس کے شکریہ میں روزہ رکھتا ہوں۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کیا کیا کرتی تھی؟ جب فرعونیوں سے نجات پائی، سارے فرعونی غرق ہو گئے، تو کیا کیا کرتے تھے؟ روزہ رکھا کرتے تھے نا، عاشورے کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ کیوں؟ ان کے دین کے اندر بھی یوم الزینہ نہیں تھا وہ۔ تو اسلام کا جو مزاج ہے وہ شخصیات کا اگر ہم دن منانے لگ جائیں تو 1 لاکھ کم و بیش 24,000 پیغمبر، پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کم و بیش 1.5 لاکھ صحابہ، چلو عام نہیں، خاص صحابہ، 10 مبشرہ، خلفائے راشدین، خلفائے اسلام، کتنے عظیم ہستیاں اس دنیا کے اندر آئی ہیں اور گزری ہیں، اس دنیا سے چلی گئی۔ اگر ہم دن منانے لگ جائیں، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا دن ہے۔ اور یہاں یہ بات میں اپنی بات بھی نہیں کرتا، میں ایک بریلوی عالم کی بات کر رہا ہوں۔ آپ لوگوں نے سوشل میڈیا پر دیکھا ہوگا، وہ قسم اٹھا کر کہتا ہے، وہ کہتا ہے میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا نہیں ہوئے، البتہ میں قسم اٹھاتا ہوں کہ اللہ کے نبی 12 ربیع الاول کو فوت ہوئے ہیں۔
چلو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک دن ہوتا ہے، وہ دن اللہ کے نبی نے ہمارے لیے مقرر کر دیے ہیں۔ ان دنوں آج دیکھیں آپ پوری ورلڈ کے اندر، تو آج تو دنیا گلوبل ولیج بن چکا ہے۔ آپ دیکھیں کس کس ملک کے اندر 12 ربیع الاول کو جلوس نکل رہے ہیں، کس کس ملک کے اندر یہ دن منایا جا رہا ہے، یہ بھی تو آپ دیکھ لیں نا۔ کیونکہ سنت جو ہوتی ہے، جو ایک اچھا کام ہوتا ہے، اس کو ساری دنیا اسلام کیا کرتی ہے۔ یہ نہیں کہ وہ کسی علاقہ سے اس کا تعلق ہوتا ہے۔ عید جب ہوتی ہے تو ساری دنیا میں مسلمان عید مناتے ہیں، قربانی ہوتی ہے تو ساری دنیا میں مسلمان قربانی کرتے ہیں، روزہ ہوتا ہے تو ساری دنیا میں روزہ ہوتا ہے، عاشورہ ہوتا ہے تو ساری دنیا میں عاشورہ ہوتا ہے، روزے کا دن۔ اللہ اللہ فرمایا یہ جو آئے ہیں نا، یہ تمہارا جو بہترین طریقہ چلا آ رہا ہے، اس کو یہ ختم کرنا چاہتا ہے۔ اور یہی بات اہل مکہ کہا کرتے تھے کہ یہ جو محمد آیا نعوذ باللہ، یہ نیا دین لے کر آیا ہے۔ حالانکہ اللہ نے فرمایا یہ نیا دین لے کر نہیں آیا میرا نبی، یہ دین ابراہیمی لے کر آیا، جو اصلی دین تھا ابراہیم علیہ السلام کا۔ تم نے ابراہیمی دین کو بگاڑ کر رکھ دیا ہے۔ کیا ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کا ننگا طواف کرتے تھے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ پیغمبر ننگا طواف کرتے تھے؟ جو کچھ بدعات تم نے اہل مکہ دین کے اندر، دین ابراہیمی کے اندر جو پیدا کی ہیں، کیا یہ ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر گئے ہیں؟ خالص اصلی دین میرا محمد لے کر آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مت کہو کہ دین نیا آ گیا ہے، یہ تمہارے باپ دادا ابراہیم اسماعیل کا دین لے کر آیا ہے میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فاجمعوا کیدکم ثم اتوا صفا وقد افلح اليوم من استعلا۔ اچھا بھائی، تیاری کرنی ہے اور خوب تیاری کرنی ہے۔ سارے شہروں میں منادی ہو گئی، بڑے بڑے ماہر جادوگر اکٹھے ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں جادوگر آئے، ہزاروں کی تعداد لکھتے ہیں، تو بہرحال آخر میں کم سے کم تعداد 70 لکھی گئی ہے۔ 70 ماہر جادوگر چھانٹے گئے۔ کہا گیا کہ اب تم صف بصف بنانے کا مطلب کیا ہے کہ تم ایک ہو جاؤ، تمہارا مقصد، تمہارا مطلب صرف ایک ہے، آپس میں اختلاف نہ ہو۔ صف بندی کس لیے ہوتی ہے؟ دلوں کا اختلاف دور کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ ہم تو صفوں کی پرواہ نہیں کرتے ہیں نا۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں صفیں سیدھی کر لیا کرو، درست کر لیا کرو۔ اگر تمہاری صفیں سیدھی نہیں ہوں گے، تمہارے دل مختلف ہو جائیں گے، دلوں کے اندر اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ لہذا صفوں کو ملا کر کھڑا کرو، صفوں کو سیدھا کیا کرو۔ اور اللہ کے نبی جب تک صفیں سیدھی نہیں ہو جاتی تھیں اگلی، اس وقت تک اللہ کے نبی تکبیر تحریمہ نہیں کہا کرتے تھے۔ کہنے لگے آج کامیاب وہی ہوگا جو غالب آئے گا۔ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القی۔ جادوگروں نے کہا اے موسیٰ، کیا ہم سب سے پہلے ہم اپنے جادو ڈالیں یا تم ڈالنے والے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم پہلے ڈال لو اپنی۔ قال بل القوا فاذا حبالهم وعصيهم يخيل اليه من سحرهم انها تسعى۔ یہ جادو ہے۔ کیا جادو ہے؟ جادو برحق ہے۔ برحق کا مطلب یہ ہے کہ جادو اثر رکھتا ہے، لیکن جادو اثر وہ رکھتا ہے جس کے لیے رب چاہے۔ اس کا ذکر پہلے سپارہ بے بابل ہاروت ماروت جو فرشتے اللہ تعالیٰ نے نازل کیے تھے انسانی شکل میں، جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، سکھانے سے پہلے کہا کرتے تھے فلا تکفر۔ جادو سیکھنے آئے ہو، یاد رکھنا جادو سیکھنا ہے تو پھر فلا تکفر، کفر مت کر، یہ جادو مت سیکھ۔ اگر سیکھنا ہے تو تمہیں کافر پہلے بننا پڑے گا۔ جو ماہر جادوگر ہوتا ہے نا، یہ تو تو بہت بیٹھے ہیں نا تعویذ لکھنے والے، یہ سارے پیر ہوتے ہیں۔ جو تعویذ لکھے وہ پیر ہوتا ہے، جو زیادہ لکھے ہے جادو والا تو وہ زیادہ بڑا پیر ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں دین اسلام اس لیے دیا ہے کہ ہم لوگوں کی جانوں کے ساتھ کھیلیں، ان کے ایمانوں کے ساتھ کھیلیں، ان کے مالوں پر ہاتھ پھیریں، ہم ان کے ایمانوں کو خراب کریں؟ نہیں بھائی، دین بڑا سیدھا سادہ سا دین ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، تم پہلے اپنی جو کرتب ہیں جادو کے وہ ڈالو۔ قال بل القوا فاذا حبالهم
وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ۔ ایک اور مقام پہ فرمایا وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ جادو کچھ نہیں، جی غلط ہے، جادو ہے، جادو ہے، اور اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے وہ بڑا جادو لے کر وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ، بڑا جادو لے کر وہ آئے۔ کون؟ جادوگر۔ دیکھا گیا کہ ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں بھاگ رہی ہیں سانپ بن کر، اور یہ کیوں؟ سحروا علی اعین الناس، اللہ فرمایا تو انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا۔ آنکھوں کے سامنے وہ جو لاٹھیاں اور رسیاں انہوں نے پھینکی ہیں میدان میں، دنیا جمع ہے، ساری دیکھ رہی ہے، یوم الزینہ ہے، عید کا دن ہے، وہ بھاگ رہی ہیں، سانپ کی طرح بھاگ رہی ہیں۔ اللہ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسیٰ، موسیٰ علیہ السلام بھی دیکھ تو رہے ہیں، اب دیکھو نا موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں پر بھی جادو کا اثر ہو گیا ہے، آپ بھی دیکھ رہے ہیں ان کی لاٹھیاں اور رسیاں بھاگ رہی ہیں، اور ان کے اندر خوف کیا پیدا ہوا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے دل کے اندر خوف یہ پیدا ہوا ہے کہ آج ایسا نہ ہو کہ یہ جیت جائیں اور میں ہار جاؤں، پتہ تو ہے میں حق پر ہوں، یہ تو پتہ ہے موسیٰ علیہ السلام کو، ایسا نہ ہو کہ لوگ ان کی رسیوں لاٹھیوں کو بھاگتا دیکھ رہے ہیں تو لوگ اعلان کر دیں کہ چلو جی ہم نے میدان مار لیا ہے، ہو سکتا ہے مجھے موقع ہی نہ ملے اپنا کچھ کرنے کا۔ قُلْنَا لَا تَخَفْ، اللہ نے فرمایا ہے موسیٰ خوف نہیں کھانا، ایک موسیٰ ہے، پوری دنیا اکٹھی ہے، حق ایک ہے، حق ایک حق والا ہے، پوری دنیا اکٹھی ہے ایک طرف۔ لا تخف انک انت العالی والق ما فی یمینک تلقف ما صنعوا انما صنعوا کید ساحر ولا یفلح الساحر حیث اتی۔ اللہ فرمایا موسیٰ مت ڈر، تو میں تیرے ساتھ ہوں، میں نے کہا تھا نا فاذهبا انی معکما اسمع وارا، میں نے کہا تھا نا تم دونوں جاؤ فرعون کے پاس، میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ اللہ اکبر، رب جس کا ساتھی بن جاتا ہے دنیا کی کوئی طاقت اس کا کچھ نہیں کر سکتی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوار تھے سواری پر، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پیچھے سوار ہیں، آپ جا رہے ہیں سواری پر۔ عبداللہ بن عباس کون تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، عمر میں اس وقت آپ کی عمر غالباً 12-11 سال کی عمر ہوگی، جا رہے ہیں سواری پر، اللہ کے رسول فرماتے ہیں یا غلام، اے لڑکے سن میری بات، میں تجھے ایک خاص بات بتاتا ہوں آج۔ اللہ کے نبی کی ہر بات خاص ہوتی ہے اور ہر بات ہر امتی کے لیے ہوتی، کسی ایک کے لیے نہیں ہوتی ہے۔ فرمایا سن لے، دیکھ تو اللہ کو یاد کر، اللہ تجھے یاد رکھے گا، تو اللہ کو یاد کر، اللہ کو تو اپنے قریب پائے گا، اور یاد رکھ پوری دنیا اکٹھی ہو جائے اس بات پر کہ تیرا نقصان کرنا چاہے، اگر رب تیرا فائدہ کرنا چاہتا ہے پوری دنیا اکٹھی ہو جائے تیرا نقصان نہیں کر سکتے، اور اگر رب تیرا نقصان کرنا چاہتا ہے اور پوری دنیا تجھے نقصان سے بچانا چاہتی ہے تو یاد رکھ پوری دنیا اکٹھی ہو جائے، اگر رب تجھے نقصان دینا چاہتا ہے دنیا اس نقصان سے تجھے بچا نہیں سکتی۔ اللہ اکبر۔ وَالْقِ مَا فِي يَمِينِكَ، اے موسیٰ جو تیرے دائیں ہاتھ میں ہے اس کو اب ڈال دے، حکم ملا۔ یہ نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام خود بھی اب ڈانڈا تھا، اب پھینک دیتے۔ اب دیکھو نا معجزے کی بات آ رہی ہے نا، معجزے کی بات ہو رہی ہے بھائی۔ معجزہ جب رب چاہتا ہے اپنے نبی کو حکم دیتا ہے، نبی پر القاء کرتا ہے۔ اب دیکھو اللہ پاک جل شانہ نے بدریہ وحی بتایا، اب وحی کیسی ہے؟ یا دل کے اندر، نبی کے دل کے اندر بات ڈال دی گئی ہے، یہ وحی ہے، یا نبی کے اوپر فرشتہ آ گیا ہے پیغام دینے کے لیے، یہ وحی ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ خواب میں نبی کو بتا دیا جائے، یہ بھی وحی ہے۔ یہ وحی کی 3 صورتیں ہیں، 2 خفی ہیں، ایک جلی ہے۔ جلی کون سی ہے؟ فرشتہ آپ آ جائے،
اللہ بھیج دے فرشتے کو، کیوں؟ فرشتے خود نہیں آتے ہیں، فرشتے خود نہیں آتے ہیں، فرشتے اللہ کی مرضی کے بغیر ایک رتی بھر آگے پیچھے نہیں ہو سکتے ہیں۔ اللہ اللہ۔ تو فرمایا والق ما فی یمینک، جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دریا پار کر رہے تھے نا، جب فرعونی پیچھے آ چکے تھے، ڈر تھا، خطرہ تھا کہ اب آگے دریا ہے، پیچھے فرعونیوں کا لشکر ہے، تو ہم کیا کریں گے، اب ہوگا کیا؟ وہاں پر اللہ جل شانہ نے فرمایا تھا، اللہ اللہ، اوحینا الی موسیٰ ان اضرب بعصاک البحر، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، مار سوٹا اپنا اس سمندر پر، دریا پر مار، کیا ہوگا؟ اللہ اللہ، فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، سوٹا ایک مارا موسیٰ علیہ السلام نے، پورا دریا 12 رستے بن گئے، اور پانی بڑی بڑی خندقوں کی طرح، اللہ فرما رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، بڑی بڑی خندقوں کی صورت میں پانی کھڑا ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ بھئی اللہ پاک جل شانہ وہ کون سا کام ہے جو رب سے نہیں ہو سکتا؟ رب پانی کو جما کر گلیشیر بنا کر بڑے بڑے پہاڑ کھڑے کر دیتا ہے، یہ بھی تو طریقہ ہے رب کا، اس کے اپنے اپنے طریقے ہیں۔ اللہ اللہ، رب کی قدرت کی کاریگری کو انسان دیکھے، زمین و آسمان پر جب نگاہ دوڑایا کرو، رب کی کاریگری کو دیکھا کرو، دیکھو رب نے کیسا خوبصورت آسمان بنایا، کیسے تارے لگا دیے ہیں، کیسے اللہ کو نے سبزہ بنا دی ہے۔ میں جب گندم کو دیکھا کر، کسی فصل کو دیکھتا ہوں، میں کہتا ہوں سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہ تو پاک ہے، کیسی پیاری فصل۔ دیکھو نا، جب زمیندار جاتا ہے، گندم تیار ہوتی ہے، دیکھتا ہے گندم کو، دل خوش آتا ہوتا ہے انسان کو، تو وہاں رب کی تعریف کرنی چاہیے جس رب نے اس کو یہاں تک پہنچایا۔ اللہ اللہ۔ وَالْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا، ایک اور مقام پہ فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ موسیٰ علیہ السلام کو میں نے حکم دیا، اب لاٹھی پھینک دے، لاٹھی پھینکی، بہت بڑا اژدہا منہ کھولے دوڑ پڑا اور ان کی لاٹھیوں اور رسیوں کو نگلنے لگا۔ جب نگلا، اللہ اللہ، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، حق ہو گیا اور باطل ہو گیا، جو کچھ وہ کر رہے تھے وہ باطل ہو گیا، ساری کی ساری لاٹھیاں رسیوں کو وہ سانپ نگل گیا۔ اللہ اکبر۔ پھر وہاں کیا ہوا؟ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ۔ سبحان اللہ۔ جب حق کو جب انسان پہچان لے، خوش قسمت انسان ہوا جو حق سچ کو پہچان لے، اس کے سامنے اپنے ہتھیار ڈال دے، اس کی کامیابی ہے دونوں جہانوں کے اندر۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ، سارے کے سارے جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے۔ اللہ اللہ۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، سارے کے سارے جادو سجدے کے اندر گرا دیے گئے۔ انہوں نے حق کو پہچان لیا اور سمجھ گئے ہمارا تو یہ کرتب ہے، وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ۔ کبھی دیکھا ہے جادوگر بھی کامیاب ہوتے ہیں؟ وہ سارے روپے مانگتے پھرتے ہیں، جادوگری تو دکھا دیتے ہیں، ہاں، بہت کچھ غائب کر دیتے ہیں، بہت کچھ حاضر کر دیتے ہیں، مانگتے آخر میں کیا ہیں؟ روپے، 2 روپے مانگتے ہیں، دو جی ہماری بھرو، جیب بھرو۔ اگر وہ اتنے کامیاب ہوتے تو ان کو کیا ضرورت تھی ہاتھ پھیلانے کی؟ جادوگری کیا ہے؟ یہ کرتب ہے انسانی، یہ ایک تدبیر ہے۔ اللہ جل شانہ نے یہ ہم پر یہ بھی ایک آزمائش کا ذریعہ رکھا ہے، یہ انسان کا آزمائش ہے۔ جس پر جادو ہوا ہے اس کے لیے بھی آزمائش ہے، اور جو سیکھ رہا ہے اس کے لیے آزمائش ہے، اس کے ایمان کی آزمائش ہے، ادھر بھی ایمان کی آزمائش ہے۔ جو جادو سیکھ رہا ہے اس کو اچھی طرح پتہ ہوتا ہے کہ میں اب بالکل پلید ہو چکا ہوں۔ جادوگر تب انسان بنتا ہے جب بالکل پلید ہو جائے، بالکل پلید ہو جائے، سر سے لے کر پاؤں تک وہ غلیظ بن جائے، تب وہ جادو سیکھ سکتا ہے۔ اور جادو
اثر تب کرتا ہے جب رب چاہتا ہے، اور رب تب چاہتا ہے جب اس نے امتحان لینا ہوتا ہے۔ یاد رکھنا ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر جادو اثر نہیں کرتا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بھی جادو ہوا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نہیں جی نہیں، اب بھائی ٹھیک ہے، بھائی رب نے حکم دیا نا، موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں پر جادو ہو گیا، قرآن کہہ رہا ہے، اور صحیح بخاری کے اندر ہی یہ واقعہ موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پر جادو یہودیوں نے کیا تھا۔ یہودی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ ایک بیماری ہے، انسان بیمار ہو جاتا ہے نا، تو اللہ کے نبی بیمار نہیں ہوتے تھے، آپ بیمار ہوتے تھے، آپ بیماری میں ہی تو دنیا سے رخصت ہوئے، تو یہ انکار کرنا، یہ حق کا انکار کرنا نہیں بنتا۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ، سجدے میں سارے کے سارے جادو گر گئے، آج ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے۔ ہم نے فرعون کا انکار کر دیا ہے، جھوٹا ہے یہ نہیں ہمارا رب، ہمارا رب وہ ہے جس نے موسیٰ کو بھیجا ہے، جس نے یہ موسیٰ کو یہ معجزہ عطا کیا ہے۔ قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى۔ سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 71 ہے۔ انشاءاللہ اسی جمعہ سے، اسی آیت سے اگلا جمعہ شروع کریں گے کہ فرعون نے کہا اچھا میری اجازت کے بغیر تم اس پر ایمان لے آئے ہو۔ انشاءاللہ اس کا ذکر اگلے جمعہ پر ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ سب کو قرآن و سنت کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اسی پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں حق دکھائے اور حق کو ماننے کی توفیق دے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔